دین اور شریعت الگ الگ ہے۔ دین عقائد اور اصول کا نام ہے، بلیفس، پرنسپلز، ان کا نام دین ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک رہا، یعنی عقیدے ایک، اصول پرنسپلز ایک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ ہر پیغمبر پر وہی دین اسلام نازل ہوا ہے۔ اور شریعتیں، آئین، دستور ہر زمانے کے اعتبار سے ہر نبی کو الگ الگ دیے گئے، لیکن 100% الگ نہیں ہوتے تھے، 1%، 99% تو ایک ہوتے تھے، لیکن 1% زمانوں کے تقاضوں کے اعتبار سے الگ الگ اصول دیے گئے، ہر پیغمبر کو شریعت الگ دی گئی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے یعنی امتوں میں سے ہر امت کے لیے ہم نے الگ شریعت اور الگ منہاج رکھا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ زمانے بدلتے تھے تو قوانین بدلتے تھے، جیسے گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک دو سال میں نیا قانون، ہر 2 سال میں نیا قانون، ہر 2 سال میں نیا قانون۔ لوگوں کے تقاضے ہیں، لوگ بدماشیاں شروع کرتے ہیں تو نئے قانون آتے ہیں۔ گورنمنٹ کو بار بار قانون اس لیے بدلنا پڑتا ہے کہ لوگ قانون سے بچنے کے تو قانون توڑنے کے لیے راہیں نکال لیتے ہیں، یا قانون کو بینڈ کر کے بائی پاس نکل جاتے ہیں، تو پھر قانون کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے۔ زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے ایسا کرنا پڑتا ہے، تو شریعتوں میں بھی ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو شریعتیں الگ الگ ہیں، دین ایک ہے۔ دین نام ہے عقیدوں کا اور اصولوں کا، پرنسپلز۔ عقیدوں میں کیا تبدیلی آئے گی کہ اللہ ایک ہیں، وہی معبود ہیں، وہی صفات لازمہ اور صفات حسنہ کے مالک ہیں، اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ فرشتے برحق ہیں، تمام انبیاء برحق ہیں، تمام کتابیں اللہ کی نازل کی ہوئی برحق ہیں، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، قیامت کا دن آنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ یا اصول کیا ہیں؟ اللہ نے انسان کو باڈی دی، باڈی میں روح ڈالی اور جیب میں پیسے رکھے، لہذا باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے نماز پڑھو، روح کو ٹھیک کرنے کے لیے روزہ رکھو، جیب میں پیسے ہے اس میں سے 40واں حصہ غریبوں کا دو، اور اللہ کے تمہیں محبت ہے تو اللہ کے گھر جاؤ، سال میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو، اللہ کے گھر جاؤ۔ اللہ جل شانہ سے اس دنیا میں زیارت نہیں ہو سکتی، لیکن چلو اس کا نمونہ یہ ہے، مکے میں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں کوئی اللہ رہتے نہیں ہیں، وہ برکت والا گھر ہے، وہاں جاؤ اور جا کر کے پھرے گھومو پھرو، طواف کرو، سعی کرو، سب کر کے آؤ تو گویا اللہ کے گھر جا کر آئے۔ آدمی جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عبادت کرتے کرتے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ملوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے طور پر اللہ نے کلام کیا، تو کلام ختم ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام درخواست کر بیٹھے، رب ارنی انظر الیک، اے پروردگار اپنا جلوہ دکھائیے۔ تو آدمی جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کرتے کرتے شوق پیدا ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کا، تو حقیقی ملاقات تو ہو نہیں سکتی، مجازی ملاقات جاؤ کرو، بیت اللہ کو جا کے طواف کر کے آؤ، اللہ کے گھر کا۔ تو نماز رکھی ہے باڈی کو صحیح کرنے کے لیے، لوگ یوگا کرتے ہیں، ارے یوگا کی ضرورت نہیں ہے، یوگا کا باوا ہے یہ نماز ہے۔
اس نماز سے بہتر کوئی یوگا نہیں ہے. تم کرو تو صحیح، نماز ڈھنگ سے پڑھ کے تو دیکھو. اور بدن کے اندر جو روح ہے اس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے روزے ہیں، لعلکم تتقون. اور اللہ نے جو تمہیں بیلنس دیا ہے، کسی مخلوق کو بیلنس نہیں دیا، صرف انسان کے پاس بیلنس ہے. اس میں غریبوں کا حق دو. اور عبادتیں کرتے کرتے اللہ کے محبت جوش میں آئے، جاؤ اللہ سے مل کے آؤ، اللہ کے گھر جا کر آؤ. یہ پرنسپلز ہے، اصول ہے کہ بدن کی اصلاح کے لیے کوئی عبادت چاہیے. نماز، کتنی نمازیں؟ کسی امت کو 2 نمازیں دی، کسی امت کو 3 نمازیں دی، اس امت کو 50 نمازیں دی، پھر 50 گھٹا کر 5 کر دی، اور 5 کر کے پھر ثواب 50 کا دیے. روزے، روح کی پاکیزگی کے لیے روزے ضروری. کتنے روزے؟ کہتے ہیں یہود پر 3 روزے تھے، انہوں نے احتیاطاً ایک ادھر سے بڑھایا ایک ادھر سے بڑھایا، 5 روزے کر دیے. پھر اگلے لوگوں نے پھر ایک احتیاطاً ادھر سے بڑھایا ایک ادھر سے بڑھایا، 7 روزے کر دیے. یوں ہوتے ہوتے 6 مہینے کے روزے کر دیے. پھر جب اتنے سارے ہو گئے تو نباہ نہیں ہوتے، سب چھوڑ دیے. یہودی روزہ نہیں رکھتے، عیسائی رکھتے ہیں، ہندو رکھتے ہیں. یہ روح کی پاکیزگی کے لیے عبادت تھی. اب مختلف قوموں کے لیے، کس امت کے لیے کتنے روزے، اس میں اختلاف. یہ شریعت ہے کہ کس امت کے لیے کتنے روزے، یہ شریعت ہے. اور روح کی پاکیزگی کے لیے روزے چاہیے، یہ پرنسپل ہے. اللہ نے جو بیلنس دیا ہے، مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کرنا ہے. کتنا؟ یہ مختلف قوموں کے لیے مختلف احکام تھے، یہ شریعت ہے. اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں پر خرچ کرنا ہے. یہ تو ہر دھرم میں، ہر مذہب میں. ہندوؤں کے جاؤ، دان پون کرنے میں مسلمانوں سے بھی آگے ہیں. عیسائیوں میں جاؤ، رفاہی کام کرنے میں مسلمانوں سے بھی آگے ہیں. کیوں؟ ہر مذہب میں خرچ کرنے کا، غریبوں پر خرچ کرنے کا اللہ کا حکم ہے. اب اس حکم کی کتنی مقدار خرچ کرنی ہے، کہاں کہاں خرچ کرنی ہے، یہ شریعتیں ہیں. اور یہ شریعتیں قوموں کے اعتبار سے مختلف رہی، لیکن مال خرچ کرنا ہے غریبوں پر، یہ پرنسپلز ہے. یہ ہر امت میں رہا. میں تو فرق سمجھا رہا ہوں. بلیف کیا ہے، پرنسپلز کیا ہیں، اور آئین، لا کیا ہے. آئین شریعت یعنی لا. ان کے لو LOV نہیں، محبت کے معنی میں نہیں، LAW. قانون کیا ہے، یہ فرق سمجھا رہا ہوں میں. تو یہ جو شریعتیں ہیں، بلیف اور پرنسپلز، یہ تو بدلنے کا سوال ہی نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر ایک ہی عقیدے ہیں، ایک ہی اصول ہیں. لیکن یہ جو قوانین ہیں، آئین ہیں، قوانین ہیں، یہ زمانوں کے تقاضوں کے اعتبار سے بدلتے ہیں. یہ جو بدلتے ہیں، ان میں آسانی کا لحاظ رکھا گیا ہے. کوئی حکم ایسا اللہ نے بندوں کو نہیں دیا کہ بندوں کے لیے ناقابل برداشت. ایسا کوئی حکم اللہ نے نہیں دیا. جو بھی حکم دیا ہے اس حکم میں آسانی کا لحاظ رکھا ہے. روزوں ہی کا حکم دیا تو کہا اگر کوئی سفر میں ہے تو روزہ قضا کرے، بعد میں رکھ لے. کوئی بیمار ہے تو روزہ قضا کرے، بعد میں رکھ لے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جہاں یہ حکم دیا تو فوراً آیت آئی
युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम पर आसानी करना चाहते हैं, सख्ती नहीं करना चाहते। अगर सख्ती करना चाहते तो ये कहते कि रोजा रमजान आ जाए तो रोजा ला महाला रखना है, मरो मगर रोजे रखो, चाहे सफर में हो, चाहे बीमार हो, चाहे बुढ़े हो गए हो, सफर रोजे रखो। अगर अल्लाह को तुम पर तंगी करना होता तो ऐसा हुक्म देते, मगर अल्लाह ने ऐसा हुक्म नहीं दिया। ये कहा जिसके लिए रोजा बहुत भारी है, वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु, तो रोजा न रख, फिदिया दे दे। रोजा भारी तो नहीं है मगर सफर में है, बीमार है, तो अभी न रखे, जब बीमारी ठीक हो जाए तब रख ले, सफर से घर आ जाए तब रख ले। ये सब अहकामात रोजे में दिए इसलिए कि अल्लाह ताला तंगी सख्ती नहीं करना चाहते, नरमी करना चाहते हैं। जहां सूरे मायदा में वुजू की आयत आई, वहां ये कहा कि वुजू करके नमाज पढ़नी है, बगैर वुजू के नमाज नहीं पढ़ सकते। और अगर तहारत जनाबत कुबरा लाहिक हुई है, बीवी से सोहबत की है, तो गुस्ल करके नमाज पढ़ो। फिर ये कहा कि अगर किसी के पास में कोई बीमार है और पानी नहीं इस्तेमाल कर सकता, वुजू में गुस्ल में पानी नहीं इस्तेमाल कर सकता, मर जाएगा, या सफर में है, पीने के बकदर तो पानी है लेकिन नहाएगा, वुजू करेगा तो पानी खत्म हो जाएगा, सफर में प्यासा मरेगा। अरब में 100 माइल तक कोई पानी ही नहीं होता था और ऊंटों पर चलते थे। यहाँ एक नखलिस्तान आया, यहाँ चश्मा होगा, यहाँ से पानी भर लेंगे, फिर 100 मील तक कहीं कोई पानी नहीं आएगा, 100 मील के बाद कहीं कोई पानी आएगा। तो जो पानी बर्तन में ले लिया उसको वहां तक चलाना है। अगर बीच में वुजू करेंगे या गुस्ल करेंगे तो पानी खत्म हो जाएगा, बयाबान में प्यासे मरेंगे। तो फिर जरूरत पेश आई, हदस से असगर लाहिक हुआ, वॉशरूम जाकर कोई आया, छोटा इस्तिंजा करके या बड़ा इस्तिंजा करके, या किसी ने इंटरकोर्स किया, बीवी से मिला और गुस्ल वाजिब हुआ, तो इन तमाम सूरतों में कुरान ने कहा तयम्मुम कर लो, पाक मिट्टी पर हाथ मारो और चेहरे पर फेरो, फिर हाथ मारो और दोनों हाथों पर कोहनियों तक फेरो, गुस्ल भी हो गया, वुजू भी हो गया। जहां ये हुक्म बयान किया है वहां अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने ये वुजू और गुस्ल की जगह ये तयम्मुम का जो हुक्म भेजा है वो तुम पर आसानी करने के लिए भेजा है। अल्लाह ताला सहूलत करना चाहते हैं, तंगी नहीं करना चाहते। ये एक दो मैंने मिसालें दी, इन मिसालों से समझो कि तमाम अहकाम शरइया में आसानी मलहूज रखकर अहकाम दिए। सफर है, फटाफट नमाज पढ़नी है, गाड़ी ट्रेन आने वाली है, तो कहा 4 रकात के बजाय 2 रकात पढ़ लो।